روزے کی فضیلت و عظمت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ عذاب الہی کے لیے ڈھال ہے، پس روزہ دار کو چاہیے کہ فحش بات نہ کہے اور جہالت کی باتیں مثلاً مذاق، جھوٹ، چیخنا چلانا اور شور و غل مچانا وغیرہ بھی نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اسے چاہیے کہ 2 مرتبہ کہہ دے، میں روزہ دار ہوں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش و شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے تو روزہ میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا زیادہ ملتا ہے، لیکن روزے کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ملے گا۔ صحیح بخاری۔ افطار میں جلدی کرنا افضل ہے۔ سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ نیکی پر رہیں گے جب تک کہ وہ جلد افطار کرنے میں جلدی کیا کریں۔ صحیح بخاری۔ جس نے روزے میں جھوٹ بولنا اور لوف کام کرنا نہ چھوڑا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نصف شب کو باہر تشریف لائے اور مسجد میں نماز پڑھی تو کچھ دوسرے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں گزر چکی ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں کچھ لفظ مختلف ہیں، اس لیے حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ باب جب امام اور لوگوں کے درمیان کوئی دیوار یا ستر ہو، اور باب نماز تہجد اس حدیث کے آخر میں کہتی ہے کہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک یہی کیفیت رہی، کو اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ روزہ کا نام کر کے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری۔ بچوں کا روزہ رکھنا۔ ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح کو انصار کی بستیوں میں یہ کہلا بھیجا، جس نے بغیر روزہ کے صبح کی ہو وہ اپنی باقی دن میں کچھ کھائے نہ کچھ پیے، اور جس شخص نے روزے کی حالت میں صبح کی ہو وہ روزہ رکھے۔ ربی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہم برابر عاشورہ کا روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتے اور ان کے لیے روئی کے کھلونے بنا لیا کرتے تھے، جب کوئی ان میں سے کھانے کے لیے روتا تو ہم وہی روئی کھلونا اس کو دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آتا۔ صحیح بخاری۔ جب کسی روزے دار کو گالی دی جائے تو وہ یہ کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال اسی کے لیے ہیں سوائے روزہ کے، وہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا، روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، دلی خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔ صحیح بخاری۔